حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت اور مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ جنت ہے جگہ سکون کی، اور آخرت کا جو مقام ہے وہ دار الجزا ہے، دار العمل یہ ہے۔ یہاں جتنی کو محنت اور مشقت کرے گا عبادت میں، حلال کام میں، اللہ کی رضا میں، اسے اتنا ہی اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، سبحان اللہ۔ وہاں اسے اتنی ہی جو ہے وہ زیادہ جزا دی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب اور پخانہ کریں گے، اور نہ رینٹ سکیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرحت بخش ڈکار آئے گی، اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کے مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا جنتیوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا، جو ان کی زبان سے بے تکلف جاری رہے گا، جیسے سانس جاری رہتا ہے، بغیر تکلف کے ہی ان کی زبان سے یہ کلمات طیبات جو ہیں یہ جاری رہیں گی۔ تو جنت پاک ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، انسان کے دل میں خیال تو آ سکتا ہے نا کہ وہ اگر کھائے گا جیسا کہ دنیا میں کھاتا ہے انسان تو اسے حاجت ہوتی ہے، اور وہاں وہ اللہ کی نعمتیں کھائے گا تو پھر وہ پخانہ، پیشاب، ڈکار وغیرہ اس قسم کا جو معاملہ ہے، تو فرمایا وہاں ڈکار آئے گا۔ یہاں تو ڈکار آئے تو ساتھ والے بھی بیزار ہو جاتے ہیں بیچارے، تو لیکن وہاں کا ڈکار جو ہے وہ خوشبودار ہوگا، فرحت بخش ہوگا، سکون والا ہوگا، وہ آئے گا تو ان کا سب کچھ عزم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرتبہ کے لحاظ سے ادنا جنتی وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمتگاروں اور اپنی آرام گاہوں کو 1000 برس کی مسافت کے اندر پھیلا ہوا دیکھے گا، اور خدائے تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے میوے اور کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندہ کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اسی چیز سے بھرا ہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آ جائے گا۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے اس میں کا ایک ادنا موتی ساری دنیا کو روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جنتی آپس میں ملاقات کرنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا جائے گا، تو وہاں یہ بھی سہولت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے حضور کی امت کے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اس کے ساتھ میں ایسے معاملہ فرماؤں گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو یہاں دنیا میں تکلیف کو برداشت کرنا، اگرچہ وہ بیماری ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، یہ جو ہے یہ باعث جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جنت اسے ملے گی اگرچہ وہ جتنی مرضی تکلیفیں برداشت کرتا رہا، جتنی مرضی وہ نمازیں پڑھتا رہا، جتنی مرضی وہ صدقات و خیرات کرتا رہا، لیکن جنت اسے ملے گی جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ازواج پاک کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جس کا عقیدہ درست ہوگا،
جنت اسے ملے گی۔ سبحان ان ساروں میں سے اگر کسی کے ایک کے بارے میں اس کا عقیدہ غلط ہوگا تو اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ سجدے کر کر کے اپنا ساری کیوں نہ پھوڑ دے۔ تو جنت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ حضور کی محبت ہے، حضور کی آل کی محبت ہے، حضور کے اصحاب کی محبت ہے، اور حضور کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے صدقے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آمین۔ اس دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔